قرآن مجید تیلگو میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، آپ کو اردو میں چاہیے. سنا پتھر کانپ جاتے ہیں، سنا جانور کانپ جاتے ہیں، سنا جن سنتے ہیں تو لڑز جاتے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جن بھی ڈرتا ہے، اے مسلمان تو کیوں نہیں ڈرتا؟ تو کیوں نہیں ڈرتا اللہ کے کلام سے؟ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر آنا ہے. یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے، یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. جہنم بھوکی ہے، کہے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. فجر کی نمازوں کو چل کر آؤ، یہ تاریکی تمہارے لیے پل صراط پر نور بنے گی. آج اگر چل کر نہیں آؤ گے تو کل تمہارے لیے نور نہیں ہوگا. آؤ نمازوں کے لیے، یاد کرو اللہ کو، اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر پہچانو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے؟ کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی قدر نہیں ہے؟ تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم ہی تو کہتے ہو کہ موحد ہو، تم ہی تو کہتے ہو کہ توحید پرست ہو، آخر اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر مخلوقاته على إصبع ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، توصیف، حمد و ثنا، تحمید و تمجید اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں،
جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، جس کو ہم سچا معبود مانتے ہیں، جس کی دلوں میں ہم عظمت کرتے ہیں، جس کی عبادت کو دنیا اور آخرت کی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے رسول، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی سنت کو اپنانا ہمارے لیے شرف ہے، جن کی پیروی ہم پر فرض ہے، جن کی شفاعت کو پانا ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ حمد و صلات کے بعد سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 پڑھی ہے، 67، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی، کما حقہ، اللہ کو نہیں جانا، نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننا چاہیے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ آسمان سارے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، بلند و بالا ہے، برتر ہے اللہ کی ذات اس سے جو یہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ الزمر کی یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، جو آج میرے اور آپ کے لیے ایک موضوع خطبہ ہی نہیں، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے اور آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے، عنوان یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانیے۔ دور حاضر میں اس طرح کا یہ عنوان کیوں لیا گیا؟ یہ عنوان ایور گرین ہے، ضرورت اسی کی ہے، لیکن اس موقع پر لیا کیوں ہے میں نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج انسان، نمبر ایک، آج انسان دنیا کی مخلوقات سے مرعوب ہو گیا ہے۔ آج کے تمدن، تہذیب، ثقافت، حضارت کو دیکھ کر مخلوقات کی فنکاریوں سے اتنا مرعوب ہو گیا ہے کہ عظمت خالق بھول گیا ہے، اللہ کی رفعت شان کو بھول چکا ہے۔ سمجھتا ہے کہ یہ عالی شان بنگلے، یہ میزائلیں، یہ موبائل، یہ فنکاریاں، یہی سب کچھ ہیں۔ ارے عظمت خالق کہاں؟ جس نے اس فنکار کو پیدا کیا، اس بنانے والے کو پیدا کیا نہیں، بلکہ اس ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا، کیا تم اس سے اوجھل ہو گئے ہو؟ اللہ نے سورۃ النوح میں فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہو؟ اللہ کی قدردانی کیوں نہیں کرتے تم؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں ایک ایک مرحلہ وار تمہیں پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، ایک پانی کا قطرہ جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، اس قطرے سے اللہ نے تمہیں بنایا، ہمیں بنایا۔ اللہ نے تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہیں 9 مہینے رکھا، اللہ نے تمہاری ماں کے گود میں، ماں کے سینے سے چمٹا کر 2 سال رکھے، اللہ نے تمہیں بچپن عطا کیا، اللہ نے تمہیں کھڑی جوانی عطا کی، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں عقل عطا کی،
اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اپنے رب کی پہچان بتائی، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنایا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اسی توحید پر ہماری سانسیں چلے، اسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہمیشہ سے زندہ رہیں، ہمارا جنازہ نکلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں نکلے۔ اور اے اللہ رب ذوالجلال، قیامت کے دن ندا لگانے والے لمن الملک اليوم، اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، اس دن کی ذلت سے ہمیں بچا لے، اس دن ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اکٹھا فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، اس موضوع کو لینے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان غافل ہو گیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مالدار ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بے شمار عطا کیا ہے، بے شمار نوازا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انسان، ایک مومن سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، طغیانیت، سرکشی سے بھی کچھ حاصل نہیں ہے، مطلب کہ اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا۔ غافل رہو فرق نہیں پڑے گا، سرکشی کرو فرق نہیں پڑے گا۔ فرعون، قارون، نمرود سب آئے ہیں اور بھی دنیا میں ابھی جی بھی رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو چلا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہے؟ یقیناً اللہ کی تدبیر سے گھاٹے والے ہی، نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے مومن، یہ دنیا کی زندگی ہے مومن، یہ بس ڈھیل ہے مومن۔ کب تمہیں آلے گی، کب تمہیں موت آلے گی، کب تمہاری ڈولی سجے گی، کب تمہیں لوگ نہلائیں گے، کب تمہیں اٹھایا جائے گا، اس کی تمہیں خبر نہیں۔ بے خبر ہو تم، بے خبر ہو۔ دنیا کی ساری دولت تم خریدتے ہو، بھلا بتاؤ کیا تم ایک جنازہ بھی خریدتے ہو؟ وہ ایک ہی جنازہ ہے جس پہ سب کو بٹھایا جائے گا، وہ ایک ہی ڈولی ہے جس پہ سب کو سوارا جائے گا۔ وہ کپڑے ایک جیسے ہوں گے جو سب کو پہنائے جائیں گے، پہنیں گے نہیں، اور وہ ایک ہی گڑھا ہے جس میں سب کو ایک جیسا دفنایا جائے گا۔ کیا آپ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چلے ہیں؟ کیا آپ اس دن سے بے خوف ہو چلے ہیں جس دن اللہ سب کو اکٹھا فرمائے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے عذاب سے ڈرائے، ڈرنے والا بنائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اللہ کے شاعر کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق، رسول کا مذاق صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انسان ان سب چیزوں کو دیکھ کر رنگ میں رنگ ڈھل رہا ہے، رنگ میں رنگ چڑھ رہا ہے۔ اللہ کے شاعر کی عظمت دلوں سے جاتی رہی ہے، اور اہم بنیاد، اہم سبب، اہم وجہ، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو چلے، ہم شکار ہو گئے ہیں عادتوں کے، غلام بن گئے ہیں عادتوں کے۔ موبائل سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، موبائل سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، موبائل، ہم غلام بن گئے موبائل کے، نیو ٹیکنالوجی کے غلام بن گئے ہیں، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ بیوی گھر چھوڑ کر چلی جائے فرق نہیں پڑتا، موبائل ایک دن خراب ہو جائے سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ ہم کہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ الغرض اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اس سے پہلے میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 پڑھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزمر، سورۃ الزمر کی تفسیر میں، کتاب التفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب صفت الجنت والنار، جہنم اور جنت کی صفت کے باب میں اس کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کہا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، سنا ہے ہم نے، پڑھا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں کہ اللہ کل قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، اور سنا ہے ہم نے کہ اللہ ساری زمینوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، اور سنا ہے ہم نے کہ اللہ سارے درخت اور سارے پہاڑوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، اور سنا ہے ہم نے کہ اللہ پانی اور مٹی کیچڑ کو ایک انگلی پر رکھیں گے، اور 5ویں انگلی پر ساری زمین کی مخلوقات کو رکھیں گے، بلکہ ساری مخلوقات کو اپنی 5ویں انگلی پر رکھیں گے، اور رب ذوالجلال اس وقت کہیں گے، رب ذوالجلال، سوچا کبھی آپ نے ذوالجلال کے معنی کیا ہیں؟ جس دن سمجھ جاؤ گے اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے رب کی نافرمانی، اللہ رب ذوالجلال کہے گا انا الملک، انا الملک، انا الملک، کہے گا اللہ، کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات سن کر مسکرانے لگے، اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزمر کی آیت پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر بتائی، انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی قدر نہیں جانی، نہیں پہچانا اللہ کو۔ قیامت کے دن یہ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، یہ آسمان سارے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ذات پاک ہے شرک سے، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی عظمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کا معنی کیا ہے؟ یہ دلی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ دلی عبادت ہے جو انسان کے دل میں جاگزیں ہوتی ہے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تقوی حاصل کرنے سے، اللہ کی قربت حاصل کرنے سے، اللہ پر بھروسہ یقین کامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی عظمت اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی پہچان سے پیدا ہوتی ہے۔ جتنا انسان اللہ کو جانتا ہے اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کو پہچانے، اس کی ذات کو پہچانے اور اس سے صحیح معنوں میں ڈرے۔ اے اللہ تیری ذات سے ڈرنے والا بنا، تیری ذات سے امید کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کی معرفت کے فائدے بھی ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ اللہ کی ذات پر انسان کو مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ آتا ہے جب اللہ کو پہچانے گا، اس کی قدر جانے گا تو اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ جیسے میں زیادہ لمبی مثالیں نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، مشہور واقعہ ہے کہ جب غار ثور پر مشرکین مکہ پہنچ گئے، ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدہم رأى تحت قدمیہ لابصرنا، اللہ کے رسول ان میں سے کوئی بھی اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت کی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر اس اللہ کی ذات پر کیا امید رکھتے ہو، کیا بھروسہ کرتے ہو؟ ہم دو ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، تیسرا ہمارا رب ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہوتی ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہوتا ہے، مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ دنیا والوں پر بھروسہ کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے دنیا پر بھروسہ، مالک، گھر کے مالک پر بھروسہ کرائے کے لیے،
ہر چیز پر اللہ کی ذات پر نہیں کسی اور پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کی عظمت کی پہچان سے انسان کے دل میں صبر اور شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ لوگوں نے سرکشی کی ہے، طغیانی کی ہے، فرعون ہی کی مثال لے لیجئے، فرعون ہی کی مثال لے لیجئے، جب وہ آیا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناہم، سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا فرعون زمین میں سرکشی کیا، زمین والوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک کو کمزور سمجھتا تھا، دوسرے کو طاقتور سمجھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کی، انا ربکم الاعلی کہا، لیکن اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو تو انسان یہ بھی جانے، سورۃ الزاریات میں اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، جب اس نے سرکشی کی اللہ نے سمندر میں ڈبویا، سمندر میں ڈبویا ہی نہیں ذلیل کر کے ڈبویا، ذلیل کر کے غرقاب کیا اللہ نے، ڈوبنے لگا تو کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، کہا ایمان لایا، غور کیا آپ نے، غور کیا آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 93 پڑھی ہے، اس نے کہا ایمان لایا۔ میرے مسلمان یاد رکھ، یاد رکھ، صرف نام محمد، زید، خالد، سعد، اسعد رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، کہ کہنے سے کہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، 100 کروڑ بار کہہ لو مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہوتے، ورنہ فرعون بھی مسلمان ہو جاتا، کیونکہ اس نے ڈوبتے ہوئے کہا کہ میں ایمان لایا۔ ضروری ہے زبان کا اقرار بھی ہو، دل کی تصدیق بھی ہو، نماز پڑھ کر بھی بتائے، زکوٰۃ دے کر کے بھی بتائے، عمل بھی ضروری ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو ابو طالب بھی مسلمان ہو جاتے، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان ایک کلمہ پڑھ لو، اللہ کے پاس تمہارے لیے حجت دلیل بن جاؤں گا۔ لیکن چچا نے نہیں پڑھا، کیونکہ وہ عرب دان تھے، جانتے تھے زبان سے کلمہ پڑھنا محض کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اقرار تصدیق بھی ضروری ہے، ورنہ فرعون بھی مسلمان کہلاتا۔ الغرض انسان کے دل میں صبر اور شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت پر ایمان سے انسان اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگتا ہے، تو جب اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے نافرمانی کم کرتا ہے۔ انسان نافرمانی اس وقت کرتا ہے جب اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، نڈر ہو جائے، وہ ناکام ہے۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہیں ہونا، چھوٹ دیتا ہے اللہ، ڈھیل دیتا ہے اللہ، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، کہا اللہ نے۔ آئیے مسلمانوں جانے ہم کہ اللہ رب العزت کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہو تو کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے دل میں جب اللہ کی عظمت پیدا ہو تو اس سے اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے رب کو پہچانا تو کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا آپ نے؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ نے نام محمد رکھ دیا، احمد رکھ دیا، اس لیے میں مسلمان ہوں؟ ایسے نہیں، آپ نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں سے پہچانا، اس کی نشانیوں سے پہچانا، اس کی مخلوقات سے پہچانا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ دن اور رات ہیں، یہ دن اور رات ہیں۔ بھلا بتاؤ 24 گھنٹے اندھیرا ہی ہوتا تو کیا تم کماتے، کیا تم کھاتے، کیا تم چیزیں دیکھتے؟ بھلا بتاؤ اگر 24 گھنٹے روشنی ہی ہوتی، گرمی سے تپتے ہوتے، تو رات کون لاتا تاکہ سکون کی نیند سو سکو؟ انسان اگر نہ سوئے تو دماغ ٹھکانے نہیں رہتا، انسان زیادہ جاگے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو دن لانا اللہ کا کام ہے، رات لانا اللہ کا کام ہے۔ یہ سب اس لیے
تاکہ تم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کر سکو۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 101 میں فرمایا قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو کہ اللہ نے آسمان و زمین میں کیا کیا بنائے ہیں، کیا کیا پیدا کیا اللہ نے۔ دیکھو یہ آسمان میں تارے لگے بیکار نہیں ہیں، یہ چاند نکلتا ہے بیکار نہیں ہے، یہ رات آتی ہے بیکار نہیں ہے، یہ بادل چھاتے ہیں بیکار نہیں ہے، یہ سورج روشنی اور یہ تپش دیتا ہے بیکار نہیں ہے۔ کیا کیا اللہ نے بنایا ہے، دیکھو دیکھو، غور و فکر کرو۔ جب انسان غور کرے گا تو کہے گا سبحانک سبحانک یا اللہ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے بیکار نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، اس کی حکمت کار فرما ہے، بس ہمیں سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان مشرکین مکہ کہتے کہ آپ کے بعد آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کوئی لڑکا نہیں، ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر پڑھیے، کہ آپ کے بعد آپ کا کوئی لڑکا نہیں ہے، تو لہذا آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ جانتے ہیں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں اور آپ، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا بیٹا کلرک بنے گا؟ نہیں، آپ چاہیں گے کہ مجھ سے اچھا ڈاکٹر بنے، مجھ سے بہتر بنے۔ آپ انجینئر ہیں تو آپ اپنے بچے کو P1 بنائیں گے، ٹیچر بنائیں گے؟ نہیں، آپ چاہیں گے کہ آپ سے بہتر بنے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا بچہ ٹیچر بنے پسند ہے آپ کو؟ آپ چاہیں کم از کم لیکچرر بنے، اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچے پیدا ہوئے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچے پیدا ہوئے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ آخری بچہ ابراہیم سن 9 ہجری میں گود میں ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جانے لگے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ الغرض کوئی بھی بچہ بڑا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد فاطمہ انتقال کر گئیں رضی اللہ عنہ، کوئی باقی نہ رہا، کوئی باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا کوئی بچہ لڑکا نہیں رہا۔ اللہ کی کیا حکمت ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن آپ میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہوتا تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح باپ کے بعد بیٹا بھی نبی بنتا ہے، تو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو لے کر خلیفہ انہیں بناتے، نبی کا درجہ دیتے۔ ارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے نبی کا درجہ دے دیا، نبی کا درجہ دے دیا، تو کیا ہوتا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ۔ الغرض اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ میں وقت کے چلتے کچھ مظاہر اللہ کے، مظاہر عظمت کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیے کئی طرح کے مظاہر ہیں۔ سب سے پہلے یہ پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں، یہ پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں، کبھی غور کیا اللہ نے ان پہاڑوں کے بارے میں کبھی کبھی کچھ کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا سورۃ الحشر کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو کپ کپا جاتا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے کپ کپا جاتا، لرز جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے مسلمان، میرا سوال یہ ہے، سنا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن مجید سے یہ پہاڑ کپ کپا جاتے ہیں۔ ارے ہمارے کان کیوں نہیں کپ کپاتے؟ ہمارا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ ہمارا دل کیوں نہیں لرزتے؟ ہم کیوں نہیں کپ کپاتے ہیں؟ ہماری آنکھیں یہ آنسو کیوں نہیں بہاتی ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہم یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے اس قرآن مجید پر۔ ہمیں قرآن مجید اپنی زبانوں میں چاہیے، ہم یہ قرآن مجید کو اس کی زبان میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امام صاحب بڑی خوش لہن الفاظ میں، بڑے خوش لہن آواز میں قرآن مجید سناتے ہیں،
لیکن دل ہمارے کانپتے نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت نہیں ہے ہمارے دلوں میں, قرآن کی سمجھ نہیں ہے ہمارے دلوں میں, دل پتھر غافل ہو گئے ہمارے. قرآن مجید تیلگو میں چاہیے, انگلش میں چاہیے آپ کو, اردو میں چاہیے. سنا پتھر کانپ جاتے ہیں, سنا جانور کانپ جاتے ہیں, سنا جن سنتے ہیں تو لڑز جاتے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جن بھی ڈرتا ہے, اے مسلمان تو کیوں نہیں ڈرتا؟ تو کیوں نہیں ڈرتا اللہ کے کلام سے؟ تو کیوں نہیں روتا اللہ کے کلام سے؟ تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ ڈرو اللہ سے, خوف کھاؤ, خوف کھاؤ. ورنہ یاد رکھو کہ جس دن تم کانپو گے اس دن خوف کام نہیں آئے گا, اس دن اللہ کا ڈر تمہارے کام نہیں آئے گا. اس کی دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے بات کرنے کے لیے آئے, اللہ نے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي. اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن دیکھو اس پہاڑ کو, دیکھو اس پہاڑ کو, اگر یہ اپنی جگہ رہ گیا ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. صحیح حاکم مستدرک حاکم کی روایت ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. اللہ کا نور اتنا سا پڑا, اتنا سا نور, پہاڑ سپاٹ ہو گیا, پہاڑ سپاٹ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ پہاڑ جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں, اللہ نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. یہ پہاڑ کھوٹوں کے مانند لگتے ہیں تمہیں, مضبوط لگتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن روئی کے مانند چل رہے ہوں گے. سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کی کاریگری دیکھیے کہ کتنا مضبوط اسے بتایا, کتنا مضبوط اسے بنایا ہے اللہ نے. یہ زمین کو میخوں کی طرح گڑے ہوئے روک کر ہے. اللہ اکبر. الغرض اللہ رب العزت کے مظاہر میں, عظمت کے مظاہر میں سے ایک ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن حبان کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں سمجھا رہے تھے. ابو ذر نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بتائیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنے بچوں کو یاد دلائیے, آیت الکرسی یاد دلائیے. یہ بچپن کی یاد پتھر کی لکیر کے مانند ہمیشہ رہتی ہے. بچہ ڈر جائے آیت الکرسی پڑھے, خوف کھائے آیت الکرسی پڑھے, نیند میں بیدار ہو آیت الکرسی پڑھے. اللہ کی عظمت بھی ہے اور حفاظت بھی ہے اللہ کی جانب سے. الغرض تو ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے عظیم آیت کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ذر جانتے ہو کرسی, کرسی عرش کے سامنے, عرش الہی کے سامنے کرسی کی کیا حقیقت ہے؟ عرش الہی کے سامنے کرسی کی کیا حقیقت ہے جانتے ہو؟ تو کہا نہیں جانتا. تو فرمایا کہ ایک بڑے سے چٹیل میدان میں, صحرا میں, اگر لوہے کا ایک دائرہ جسے ہم سنکل کہتے ہیں یا ایک لوہے کا سرکل بڑے سے چٹیل میدان میں پھینک دو, نظر آئے گا؟ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آتا, نہیں نظر آئے گا. تو اسی طرح اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کرسی کی اہمیت ہے. تو عرش کتنا بڑا ہوگا, اور یہ کرسی سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیری ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو عرش کا کیا کہنا, عرش کا کیا کہنا. اللہ اکبر. الغرض اللہ رب العزت کی عظمت کو جاننے کے لیے آخری ایک بات میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. جب سور پھونکی جائے گی, جب سور پھونکی جائے گی, حکم ملے گا, سب ہال میں ہو جائیں گے, کپ کپا جائیں گے, ڈر جائیں گے. ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی.
بھول جائے گی. وہ ماں جو ہر مصیبت میں اپنے بچے کو نہیں بھولتی, کچھ بھی ہو جائے اپنی جان گنوائے گی لیکن بچے کو نہیں چھوڑے گی, دودھ پیتے بچے کو, وہ ماں اس وقت بھول جائے گی کہ میرا بچہ بھی ہے. بھلا دے گی قیامت کی ہولناکی بھلا دے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو پہلی مرتبہ سب ڈر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, اور جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو اللہ رب العزت ایسے اٹھائے گا جیسے کہ پودے اگ رہے ہوں اور سب اللہ کی طرف چل پڑیں گے. اللہ المستعان. اللہ رب العزت اس دن کے آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اس کے عذاب کو بھی کبھی پڑھیے اس کا عذاب کیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اتنا کہوں گا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرکین میں سے کسی کی سفارش نہیں ہوگی. جہنم سے بچنا ہو, جنت میں داخلہ چاہیے تو توحید چاہیے. توحید کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. توحید کے بغیر کوئی نہیں جائے گا, یاد رکھیے. توحید کے بغیر تمہاری عبادتیں بیکار. شرک ہو ایسا وائرس تمہارے ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. شرک ہو تو ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. توحید ہو تو ایسا اینٹی وائرس سارے گناہوں کو تمہارے مٹا دے گا. جی ہاں, تو اللہ رب العزت نے کہا کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ جنت اس پر حرام قرار دے دیا, سورہ مائدہ کی آیت ہے. لیکن مشرکین میں سے کسی کی سفارش نہیں ہوگی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, میرے چچا ابو طالب شاید اللہ میری سفارش قبول کرے. ان کے حق میں اللہ میری سفارش قبول کرے. کیا جہنم سے نکالیں گے؟ جہنم سے نکالے جائیں گے؟ نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دیکھیے دنیا کے لوگوں میں سے جس کے لیے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے کئی گڑھے ہیں, جنت کے درجات ہیں, جہنم کے گڑھے ہیں. ان گڑھوں میں ایک اونچے گڑھے میں اللہ رکھے گا جہاں ہلکا عذاب ہوتا ہے. اونچے گڑھے میں رکھے گا اور وہاں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ کھول کر باہر آنے لگے گا. اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں. اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت, اللہ کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی. وتقول هل من مزید, کیا اور بھی ہے تو لے آؤ. اللہ کا وہ فرمان سے کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر آنا. اللہ جہنم سے بچائے, جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے. تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر آنا ہے. یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جہنم بھوکی ہے, کہے گی کہ اور لاؤ. فجر کی نمازوں کو چل کر آؤ. یہ تاریکی تمہارے لیے پلسرات پر نور بنے گی. آج اگر چل کر نہیں آؤ گے تو کل تمہارے لیے نور نہیں ہوگا. مسجدیں فجروں میں خالی ہوتی, عشاء میں خالی ہیں ہماری مسجدیں. غور کیا جائے, جمعہ میں 2 3 مالے بس نہیں آتی جگہ. آخر فجر میں کہاں ہوتے ہیں میرے مسلمان؟ کیا انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی عظمت سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں پہچانا تو تم نے کچھ نہیں جانا. اللہ کی قدر تم نے نہیں کی تو دنیا کی کوئی دولت, کوئی علم, کوئی چیز تمہیں آخرت میں سود مند ثابت نہ ہوگی. اللہ کو پہچانو, اللہ سے ڈرو. دیکھو یہ سرکشی کر رہے ہیں, یہ طغیانی کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اس طغیانی سے بچا لیا. تمہیں فرعون نمرود نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں مومن بنایا. قدر کرو,
نمازیں پڑھو قبل اس کے کہ تم پر نمازیں پڑھی جائیں، قبل اس کے کہ تم پر پڑھی جائیں نمازیں، اٹھو اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھایا جائے۔ آؤ نمازوں کے لیے، یاد کرو اللہ کو، اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر پہچانو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے؟ کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی قدر نہیں ہے؟ تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم ہی تو کہتے ہو کہ موحد ہو، تم ہی تو کہتے ہو کہ توحید پرست ہو، آخر اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر جاننے والا بنائے، اس کی قدر پہچاننے والا بنائے، اس کی عظمت کو جاننے والا بنائے، اس کے آگے توبہ کرنے والا بنائے، اس کے آگے مغفرت کرنے والا بنائے، صرف اسی کی عبادت کرنے والا بنائے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنے والا بنائے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ جانتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے نیک تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے موت کی خبر سے عرش الہی بھی حرکت میں آ گیا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جنگ خندق کے بعد ان کی وفات ہوئی، یہاں بھالا لگا تھا، ان کی موت کی خبر سے عرش الہی بھی حرکت میں آ گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، اور 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ کتنے؟ 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی ان کے جنازے میں۔ سنو سنو، کال کھول کر سنو، دلوں کے دروازے کھول کر سنو، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقیع میں دفنایا۔ کہا اگر قبر کسی کو چھوڑ دیتی نا، اگر قبر کسی کو معاف کر دیتی، سعد بن معاذ کو معاف کر دیتی۔ یہ قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، قبر ہر ایک کو دبوچتی ہے۔ اگر کوئی اس سے بچتے تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ اللہ نے میری دعا سے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ کے عذاب سے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ کے عذاب سے؟ یہ بلڈنگیں کسی کام کی نہیں ہے، اگر کام کا کچھ ہے 1.5x6 گڑا ہے، اس کی حفاظت کر لو، اس میں جانے کی حفاظت کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔